جس سلسلے پر ہم نے سابقہ گفتگو کو چھوڑا تھا ہم وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو حضرت امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں وہ اشد ہیں اللہ پاک کی محبت میں. اس کی تفسیر انہوں نے یہ کی جو حاشیہ لکھا تفسیر جلالین کا، اس میں آپ فرماتے ہیں اے انفرد المؤمنون بمحبت اللہ، کہ یعنی جو مومن ہیں وہ منفرد ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، آئسولیٹ کر جاتے ہیں، ود ڈرا کر جاتے ہیں اللہ پاک کی محبت میں. وہ اللہ پاک کی محبت میں اکیلے ہو جاتے ہیں، کسی اور کی محبت کو اللہ پاک کی محبت کے ساتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. وَأَمَّا مَحَبَّةُ مِثْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، اور جہاں تک تعلق ہے انبیاء اور اولیاء کی مثل کی محبت کا، یعنی اللہ پاک کی طرح سے کسی کو نہیں چاہتے، جہاں تک تعلق ہے انبیاء اور اولیاء کی مثل کی محبت کا، اس طرح کی محبت کا تعلق ہے، تو آپ فرماتے ہیں فَمِنَ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ، تو یہ جو محبتیں ہیں انبیاء کی محبت اور اولیاء کی محبت، تو یہ اللہ ہی کی محبت میں سے جو تو انبیاء اور اولیاء کی جو محبت ہے وہ محبت اللہ ہی کی محبت ہے، کیونکہ وہ انبیاء کو چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا نبی ہے. وہ اولیاء کو چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا ولی ہے، یہ میرے اللہ کا مقرب ہے، یہ میرے اللہ کا محبوب ہے. تو جب بھی اللہ کا اور اللہ کی بات ہوگی تو وہ اللہ کے غیر کی بات نہیں. اب ہم اس سے ذرا آگے چلتے ہیں. اب تفسیر لباب التأویل فی معانی التنزیل، یہ علامہ علی بن محمد بن ابراہیم الخازن، بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر الخازن لباب التأویل فی معانی التنزیل، بہت مشہور تفسیر ہے. اور ایک تفسیر ہے معالم التنزیل، ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد البغوی، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور ایک تفسیر ہے الجامع لأحکام القرآن، امام قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد الانصاری القرطبی. یہ بھی تفسیر قرطبی، تفسیر خازن، تفسیر بغوی، تینوں تفاسیر اعلیٰ پائے کی تفاسیر ہیں. دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی جو محبت کا پیغام ہمیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، کیا وہی محبت کا پیغام ان موسٹ آتھینٹک اسقا تفاسیر کے اندر ہمیں ملتا ہے، تاکہ ہم اس پیغام محبت کو جو ہمارے خواجہ نے دیا ہے ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں. اب ذرا سنیے جو تفسیر ان تین اعلیٰ پائے کے علماء نے کی ہے وہ کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے تفسیر کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں وہ اللہ پاک کی محبت میں اشد ہیں. اور برادران محترم، عزیز سامعین اور ناظرین، آپ ان لفظوں کو گوش دل کے ساتھ سنیں، دل کے کان کے ساتھ سنیں، دل کے کانوں کے ساتھ. اور صحیح بات ہے کہ انسان پگھل جائے گا اگر اس تفسیر کو جو ان تین علماء نے کی ہے، انسان پگھل جاتا ہے. اور یقیناً ہمیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
جو عشق الہی کا پیغام ہے ان کے کلام میں، وہ پھر صحیح طرح سے سمجھ آئے گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَبَّهُمْ أَوَّلًا ثُمَّ أَحَبُّوهُ۔ مومن اللہ کی محبت میں اشد اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو پہلے چاہتا ہے اور یہ پھر اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا یار تم اتنے عرصے سے ذکر کر رہے ہو اللہ کا، ادھر سے کوئی جواب بھی آتا ہے تمہیں، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے یہی اللہ کا جواب ہی تو ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا، کیونکہ اس نے پہلے مجھے یاد کیا پھر میں نے اس کو یاد کیا۔ یہی سرٹیفکیٹ ہے اس چیز کا کہ میں اللہ پاک، میرا اللہ پاک مجھے یاد کر رہا ہوں، میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں کبھی نہ دم بھرتا اس کی محبت کا۔ یہی رسپانس ہے میرے اللہ کا، یہی اس کی محبت کا رسپانس ہے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان تین موسٹ آتھینٹک اسکالر، دنیا کے اعلیٰ پائے کے اسکالر وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ پاک اس مسلم کو، مومن کو چاہتا ہے، پھر یہ اس کو چاہتے ہیں، تو پھر کیسے کچی پکی محبت ہو؟ پکی محبت تو ہوتی ہی جب ہے نا وہی سہاگن جو پیا من بھائے، یار فریدہ دل اٹھ لائیے جتھے اگلا قدر بھی جانے۔ جب محبت کرنے کا مزہ ہی جب آتا ہے کہ محبوب کی طرف سے بھی اتنا رسپانس ملے جتنا محب رسپانس دے رہا ہے۔ اور یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے، یہاں عزیزو معاملہ ہی عجیب ہے۔ یہاں تو محبوب پہلے محبت کر رہا ہے، عجیب معاملہ نہیں ہے کہ محب بعد میں محبت کرے اور محبوب پہلے محبت کا رسپانس دے دے۔ تو یہ علماء کرام ہمیں یہ اس چیز کا درس دینا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَبَّهُمْ أَوَّلًا، کہ اللہ پاک پہلے ان کو چاہتا ہے، ثُمَّ أَحَبُّوهُ، یہ پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے یہ محبوب بنے ہیں پھر یہ محب بن رہے ہیں۔ عجیب محبین ہیں، عجیب عاشق ہیں کہ محبت کا رسپانس عشق سے پہلے مل گیا۔ اور اس کی وہ دلیل قرآن پاک سے دیتے ہیں۔ یہ لفظ وہ خود پھر اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہے، وہ اس کی دلیل قرآن پاک سے سورہ مائدہ آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 میں وہ قرآن پاک کی آیت کی، سورہ مائدہ کی اس آیت کے ساتھ وہ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک خود فرماتا ہے یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، وہ ان کو محبت کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ سورہ مائدہ کی ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ پاک کی محبت ان کو پہلے ملی ہے، انہوں نے اللہ پاک کو بعد میں چاہا۔ ارے ایسا محبوب بھی کسی کو ملے گا کہ محبت کا دم بعد میں بھرے اور اس کا رسپانس پہلے ہی مل جائے؟ کیوں نہ ملے جب اس کا نام ہی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ میرا اللہ شاکر ہے، وہ رسپانسو ہے، وہ تیری محبت کا صحیح قدردان ہے، وہ تیری محبت کی ویلیو کو اگر کوئی جانتا ہے تو تیرا مالک جانتا ہے۔ تیری محبت کی صحیح قدر وہی کرے گا۔ کان اللہ شاکرا علیما، میرا اللہ رسپانسو ہے اور اس کا رسپانس اتنا انوکھا ہے کہ تیری محبت بعد میں شروع ہوئی، رسپانس تجھے پہلے مل گیا۔ رسپانس تجھے یہی تو محبت کی معراج ہے عزیزو، یہی تو معراج ہے، اسینشن آف لو ہے۔ یہ لو کی معراج، محبت کی معراج یہی تو ہے کہ محبوب بھی اتنا چاہے، اس سے زیادہ چاہے جتنا محب چاہ رہا ہے۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، یہی تو رسپانس ہے۔ اس سے کوئی رسپانس میں دے سکتا ہے؟ ایسا کوئی محبوب رسپانس دے سکتا ہے
کہ تو میری طرف چل کر آئے، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں. اور مزید وہ فرماتے ہیں جو آگے پھر فرماتے ہیں، وہ ذرا سنیں. آگے فرماتے ہیں وَمَنْ شَهِدَ لَهُ الْمَعْبُودُ، اور ایک تفسیر میں ہے محبوبہ، اور جس کو اس کا معبود، جس کو اس کا محبوب دیکھ لے بالمحبت، محبت کے ساتھ، جس کو اس کا محبوب محبت سے دیکھ لے، جس کو اس کا معبود محبت سے دیکھ لے، وہ فرماتے ہیں کانت محبتہ اتم، تو صحیح پرفیکٹ اگر محبت ہے تو بس اس کی محبت پرفیکٹ ہوتی ہے. اور ہے بھی صحیح بات. یہ اسی لیے فرما یار فریدہ دل اٹھ لائیے جتھے اگلا قدر بھی جانے. جب اگلے کو قدر نہ ہو تو وہ نا تمام محبت ہوتی ہے، اتم محبت نہیں ہوتی. اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں کانت محبت ہو اتم، یہ جو لفظ ہے نا اتم، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل کا صیغہ ہے. اور جو محبت یہ مومن کر رہا ہے والذین آمنوا اشد، وہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل ہے. تو بھائیوں اور عزیزوں مجھے بتاؤ اس سے کامل محبت کسی کی ہو سکتی ہے کہ محبت بھی اشد کرے اور محبت بھی اتم ملے؟ تو وہ بھی سپرلیٹو ڈگری، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری. جتنا اشد اس نے چاہا اتنا اتم محبت ہو گئی. محبت بھی پھر ناتمام، اس کی محبت بھی، اس کا بھی اتمام ایسا ہوا کہ کانت محبت ہو اتم، کہ موسٹ پرفیکٹ محبت بس اس کی ہے جس کو اس کا محبوب محبت سے تک لے. جب محبوب کی طرف سے محبت کا رسپانس نہ ملے وہ محبت اتم نہیں ہوتی، وہ ناتمام محبت رہتی ہے. کانت محبت ہو اتم. اور اسی محبت کو ہم دو ٹریڈیشنز میں دیکھیں گے، دو تفاسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایات ملی ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں یحبہم کا کی دلیل ہے، اور ایک میں یحبونہ کی دلیل ہے. بس وہ دو جو ہے نا وہ آپ کو روایات سناتے ہیں.